بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہیں جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کون تھے۔ جی ہاں دوستوں، ویڈیو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو جلد از جلد مل سکے۔ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ الفاظ تھے اس بہادر انسان کے کہ جس نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش فرمائی کہ جہاں پر غلامی کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ سلطنت میسور کے حاکم حیدر علی کے گھر میں پلنے والا یہ ننھا سا بچہ کون جانتا تھا کہ کل تاریخ کے نام کا حصہ بن جائے گا اور لوگ رہتی دنیا تک اس کا نام لیتے رہیں گے۔ ایسے بہادر انسان کی شہادت نوجوان نسل کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے کہ اپنے وطن سے محبت کی خاطر وطن کو بچانے کے لیے جان تک کی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا جا سکتا۔ اسلامی تاریخ کے مطالعے سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ مسلمان قوم جب بھی مصائب اور مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درمیان ایک ایسی شخصیت پیدا فرما دیتی ہیں جو ان کے لیے امید اور حوصلے کی علامت بن جاتا ہے۔ ٹیپو سلطان شہید مسلم شخصیات کے ایک عظیم ہیرو اور مجاہد تھے جسے دنیا شیر میسور کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ نیک، مدبر اور ایسے سچے مسلمان تھے کہ جن کی برصغیر میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ آپ نے انگریزوں کے خلاف اکیلے لڑائی لڑی اور 20 سال تک برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کے سامنے سیسہ پلائی دیوار بن کر کھڑے رہے، مگر اپنوں کی غداری کی بدولت آپ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 4 مئی 1799 کو دلیری سے لڑتے ہوئے آپ جام شہادت نوش فرما گئے۔ آپ کی وفات کا یہ عالم تھا کہ انگریزوں نے لندن میں باقاعدہ جشن منایا اور آپ کی وفات کے بعد کئی گھنٹے بعد بھی انگریزوں کو آپ کے پاس جانے کی ہمت تک نہ ہوئی۔ ٹیپو سلطان کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے یہ کہا کرتی تھی کہ خاموش ہو جاؤ بچوں ورنہ ٹیپو آ جائے گا۔ تاریخی شہادتوں کے متعلق 18ویں صدی میں صرف 2 ہی ایسی شخصیات تھیں جو کہ انگریزوں کا راستہ روکنے کی صلاحیت، ہمت اور طاقت رکھتی تھیں۔ ان میں ایک نام تھا سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حاکم تھے اور دوسرا نام تھا شیر میسور ٹیپو سلطان کا، لیکن یہ دونوں اپنوں کی غداری کے باعث جام شہادت نوش کر گئے اور آخرکار ہندوستان پر انگریزوں کا دوبارہ قبضہ ہو گیا۔ ٹیپو سلطان کی ساری زندگی اپنے وطن ہندوستان کو انگریزوں سے پاک کروانے کی جد و جہد میں گزری۔ ہم بات کرتے ہیں ان کی پیدائش سے۔ آپ 10 نومبر 1750 کو بنگلور میں پیدا ہوئے۔ آپ سلطنت میسور کے حکمران حیدر علی کے بڑے بیٹے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ عرف فخر النساء تھا۔ آپ کی والدہ نواب معید الدین کی بہادر بیٹی تھی اور آپ کی کنیت ابو الفتح تھی جو کہ آپ کے دادا کے نام پر رکھی گئی تھی۔ آپ کی بہادری کا نپولن بھی قائل تھا۔ ایسے عظیم مرد مجاہد کی زندگی کو آئیڈیل بنانے کی بجائے ہماری نوجوان نسل اس کے کردار کو فراموش کرتی جا رہی ہے جو کہ سراسر غلط ہے۔ آپ کا بچپن، آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ بچپن میں شیروں کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور جب بڑے ہوئے تو ان کا شکار بھی کرنے لگے، اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت کا خاص انتظام کیا ہوا تھا۔ آپ کی تعلیم و تربیت کے لیے نہ صرف حیدرآباد سے بلکہ دور دراز کے جید علماء سے بھی خدمات حاصل کی گئیں۔ آپ اسلامی علوم کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، تامل اور اردو جیسی زبانوں پر مکمل عبور رکھتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ دیگر علوم میں مثلاً فنون سپہ گری، شمشیر زنی، تیر اندازی، نیزہ بازی، گھڑ سواری اور تیراکی میں بھی آپ کو خاص مہارت حاصل تھی۔ 1769 میں انگریزوں نے ماہی بندرگاہ پر حملہ کر دیا۔ یہ علاقہ ٹیپو سلطان کے اختیار میں آتا تھا، لہٰذا وقتی طور پر آپ نے اس کا کنٹرول کھو دیا، لیکن آپ کو سکون اور قرار نہیں آیا۔ آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی اور آپ نے اپنے والد کے ساتھ مل کر اس جنگ میں انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ آپ انتہائی سمجھدار تھے اور گوریلا فائٹر بھی جانتے تھے، یعنی چھپ کر دشمن کو مار گرانا۔
1780 میں انگریزوں نے پھر سے جنگ شروع کر دی۔ حیدر علی اور ٹیپو سلطان 90,000 فوج لے کر کرناٹک پہنچے۔ دوسری طرف کانجی میں انگریز کمانڈر انتظام کر رہا تھا کیونکہ وہ جنگی ساز و سامان لا رہا تھا۔ ٹیپو سلطان نے اسے راستے میں شکست دے کر سامان کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ 7 دسمبر 1787 کو آپ کے والد حیدر علی کا انتقال ہو گیا اور ٹیپو کی عمر اس وقت صرف 22 سال کی تھی اور وہ اس وقت یونان میں تھے، اور والد کی وفات کی خبر آپ کو 11 دسمبر کو مرزا خان نے دی۔ اس طرح 22 سال کی عمر میں آپ نے میسوری کی حکمرانی کی ذمہ داری سنبھال لی اور تخت سنبھالتے ہی آپ کو بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ اہم معرکے اور فوج کو تشکیل دینا۔ آپ نے فوجی رجمنٹ بنائی، فوجیوں کے الگ سے تنخواہ مقرر کی اور آپ کی فوج کی تعداد تقریباً 1 لاکھ بتائی جاتی ہے۔ ٹیپو سلطان نے بنگلور کو فتح کیا اور پھر 11 مارچ کو 1786 میں انگریزوں اور سلطان ٹیپو کے مابین ایک صلح نامے پر دستخط ہوئے۔ یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ جب کوئی ہندوستانی انگریزوں پر اس قدر بھاری پڑا تھا۔ اس معاہدے میں انگریزوں نے آپ کی تمام شرائط کو تسلیم کر لیا۔ 1783 میں ٹیپو سلطان نے بادشاہ کا لقب اختیار کیا، خطے میں مغل حکمرانوں کی جگہ اپنا نام درج کروایا اور آپ نے نئی کرنسی ایجاد کی۔ پاکستانی نوجوانوں کے لیے یہ امر خوشگوار حیرت کا باعث ہوگا کہ دنیا میں راکٹ سازی اور میزائل سازی کا موجد ٹیپو سلطان ہی ہے۔ جی ہاں دوستو، جس نے 1792 کی جنگ میں انگریزوں کے خلاف پہلی بار راکٹ بڑی کامیابی سے استعمال کیے اور دشمن کو عبرتناک شکست دی۔ امریکہ کی خلائی تحقیقی ادارے ناسا کے میوزیم کی ایک دیوار پر آج بھی ٹیپو سلطان کے ایجاد کردہ راکٹوں اور میزائلوں کی تصاویر آویزاں ہیں اور انہیں راکٹ سازی کا بانی بھی تسلیم کیا جاتا ہے۔ ملک کے انتظامی معاملات درست کیے، ملک میں اسلامی قانون نافذ کروایا، سن ہجری کی جگہ سن محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاری کیا، مہینوں کے نئے نام رکھے، عدالت کے تمام امور اسلامی قوانین کے مطابق طے پائے تھے اور آپ نے میر صادق کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا تھا جو کہ بعد میں غدار بن گیا۔ 1784 میں عثمان خان کو آپ نے سفیر بنا کر سلطنت عثمانیہ بھیجا۔ اس عرصے میں کارنوس گورنر جنرل بن کر ہندوستان آیا ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے ٹیپو سلطان کے معاہدے کی خلاف ورزی شروع کر دی۔ 1790 میں جنرل میڈوس کی قیادت میں انگریز فوج نے میسور پر حملہ کر دیا مگر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلم قوم نے غداری کرتے ہوئے انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ 4 مئی کی دوپہر کو جب سورج اپنے جوبن پر تھا، ٹیپو سلطان قلعہ کی مختلف فصلوں کا معائنہ کرنے کے بعد آرام کرنے کے لیے آم کے ایک گھنے درخت کے سائے تلے بیٹھا تھا کہ اس کے لیے کھانا لایا گیا۔ ابھی اس نے بسم اللہ پڑھ کر پہلا نوالہ ہی لیا تھا کہ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ انگریز فوج قلعہ میں داخل ہو گئی ہے۔ اس معرکے میں ٹیپو سلطان شہادت کے رتبہ پر فائز ہونے اور اپنے معبودی حقیقی کے روبرو سرخرو ہونے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔ چنانچہ اپنے رفقا سے کہا کہ اب لگتا ہے کہ اب ہم کچھ دیر کے ہی مہمان ہیں، اور ہاتھ دھوئے بغیر اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنا گھوڑا طاؤس منگوایا، تلوار اور 2 نالی بندوق تھام کر دشمن کی طرف چل پڑے۔ چلتے وقت راستے میں انہیں اپنے کئی ضمیر فروش وزراء ملے جن میں میر صادق بھی تھا۔ اس سے قبل کہ وہ اسے کچھ کہتے، ٹیپو سلطان نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں کہ ہم تمہاری غداری سے آگاہ نہیں ہیں، تم اپنی اس بے وفائی کا مزہ جلد ہی چکو گے اور تمہاری آئندہ نسلیں تمہارے لیے تمہارے ان سیاہ کارناموں کی نحوست سے ایک ایک دانے کی محتاج ہوں گی۔ دوستو، یہاں پر بھی یہی بات بتائی جاتی ہے کہ یہاں پر بھی اپنوں نے ہی غداری کی تھی کہ میر صادق کو ٹیپو سلطان نے ایک نائب مقرر کیا تھا لیکن اس نے غداری کی۔ تو جہاں پر بھی بات کیجئے ہمارے اپنے ہی زیادہ غدار نکلتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ سوچئے گا اور ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ غدار ملک و ملت میر صادق نے فوراً انگریزوں کو اطلاع بھیجی کہ ٹیپو سلطان محل سے نکل کر قلعہ کے دلی دروازے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ ٹیپو سلطان برق رفتاری سے دلی دروازے پر پہنچے اور کافی دیر تک انگریز فوج کا مقابلہ کرتے رہے۔ جب دشمنوں کی تعداد بڑھنے لگی تو جنگی حکمت عملی کے تحت ٹیپو سلطان نے
दरवाजे से वापस शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन इस नाजुक तरीन लम्हा में गद्दार मीर सादिक ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कमक लाने के बहाने जाने लगा। टीपू सुल्तान का एक वफादार सिपाही उसकी गद्दारी को भांप गया और उसे कहा कि सुल्तान को दुश्मन के मुंह में देखकर खुद कहाँ जा रहे हो। ये कहकर उस जान निसार सिपाही ने तलवार के एक ही वार में उस गद्दार का सर तन से जुदा कर दिया। उस नमक हराम की लाश 4 दिन तक उस जगह पड़ी गलती सड़ती रही। लाश से उठने वाले ताफुन से बदबू से तंग आकर चंद लोगों ने उसे ज़मीन में दफन कर दिया। उसकी कब्र के पास से जब भी कोई गुजरता था तो नफ़रत के बायस उस पर थूक देता था। कहते हैं कि गद्दारों का अंजाम ऐसा ही होता है। फरवरी 1729 को आपके साथी अंग्रेज़ों के साथ मिल गए। उस वक्त ब्रिटिश फ़ौज के पास 50,000 फ़ौजी थे और आपके पास सिर्फ 30,000। अंग्रेज़ों ने मैसूर की सल्तनत सरंगापट्टम पर हमला कर दिया और किले की दीवार तोड़कर अंदर दाखिल होने लगे। आपके करीबी साथियों ने आपको मशवरा दिया कि आप अपनी जान बचाकर चले जाएं, लेकिन उस वक्त आपने जुमला कहा था। दर हकीकत इस्लामियान हिंद का ये काबिल फ़ख्र सबूत बेटा दुश्मनों से ज़्यादा बेवफा अपनों में घिरा हुआ था। जब उसे उन अपनों की गद्दारी का यकीन हो गया, तब भी दिल बर्दाश्त होने की बजाय अल्लाह जल्ल जलालू पर भरोसा करते हुए मैदान जंग में उतर गया और हज़रत इमाम हुसैन रहमत रज़ी अल्लाह ताला उनके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने अंग्रेज़ों की ग़ुलामी का तोग पहनने की बजाय शहादत को गले लगाना कबूल कर लिया। मगर आपने एक जुमला उस वक्त जो कहा वो तारीख़ का अल्फाज बन गया कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। ये कहकर आप जंग में कूद गए और जाँ फिशानी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश फरमा गए। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। वो बज़ाहिर तो दुनिया से पर्दा फरमा गए, मगर उनकी रूह आज भी हर उस मुसलमान मुजाहिद के तन खाकी में मौजन है जो दीन इस्लाम की सरबुलंदी और मादर वतन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मसरूफ़ जिहाद है। टीपू सुल्तान तारीख़ इस्लाम का वो लाजवाल किरदार है कि जिस पर आलम इस्लाम ता क़यामत नाज़ा रहेगा। मुस्लिम मौरिख सच लिखता है कि हज़रत इकबाल के मर्द मोमिन को अगर मुजस्सम हालत में देखना मकसूद हो तो टीपू सुल्तान शहीद उसका बेहतरीन नमूना है। तारीख़ी आलम शायद ही इस उलुल अज़्म मुसलमान सुल्तान की कोई मिसाल या नज़ीर पेश कर सके। टीपू सुल्तान शहीद न सिर्फ एक मर्द मुजाहिद था, बल्कि हकीकी मानों में हज़रत अल्लामा इकबाल का वो मर्द मोमिन था जो आलम भी था, जाहिद भी था और आबिद भी था। एक जरी सिपाही और बेहतरान सिपह सलार भी था। एक बेहतरीन हाकिम और मुंतज़िम भी था। एक तजर्बाकार सियासतदान और गैर मामूली बसीरत रखने वाला अवामी रहनुमा भी था और अवाम दोस्त कायद भी था। और आपकी वफ़ात के बाद बरतानवी जल्ले ने कहा था कि अब हिंदुस्तान हमारा है। इसके बाद आपको पूरे एजाज़ के साथ दफन कर दिया गया। तो ये थी आज की हमारी कहानी टीपू सुल्तान के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और नौजवान नस्लों के लिए एक बेहतरीन नमूना है कि हमें इनके किरदार को पढ़ना चाहिए, इनके सीरत को पढ़ना चाहिए। हमें अपने वतन से मोहब्बत की खातिर क्या करना चाहिए, आपको ये कहानी पढ़कर अंदाज़ा ज़रूर हो जाएगा। अल्लाह ताला हमें और हमारे मुजाहिदीन को, हमारी आर्मीज़ को, हमारे जितने भी अफवाज हैं उनको उनके जितने भी नौजवान नस्ल हैं उनको इनकी कहानी पढ़ने की तौफीक दे और अल्लाह ताला हमें इनके नक्शे कदम पर चलाए। आखिर में आपको ये बताते चलें कि अगर आपको ये इस तरह की मज़ीद और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट हम किस शख्सियत के बारे में, किस पर्सनालिटी के बारे में, कौन से सियासतदान या कौन सी तारीख़ में आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में हम नई वीडियो बनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो जल्द अज जल्द मिल सके। अल्लाह निगहबान। खुदा हाफिज़।